دوستوں، آج ماہ رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے۔ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہزارہ کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ دوستوں، میں آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ پھر اللہ کے خزانے لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن دوستوں، آج یہ 2 رجب کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ رجب عرب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال 2 رجب یعنی پہلے جمعۃ المبارک کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ دوستوں، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ والوں، آپ کو ہر حاجت سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ اللہ آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خود مختار بنا دے گا۔ کاروبار انشاءاللہ اس طرح عروج پکڑے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے گا۔ دوستوں، رجب کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ 2 رجب کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج میں بھی خود مختار ہوتا، آج میں بھی بانٹنے والا ہوتا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے 2 رجب المرجب، آپ لوگوں نے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے تمام بند نصیبوں کو کھول دے گی۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔
اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا۔ اللہ والوں، 4 مبارک مہینوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اس میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ دوستوں، اس مہینے کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اسے اس نہر سے پانی پلائے گا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ ماہ رجب کے پورے 7 روزے رکھے گا، اللہ پاک جہنم کے 7 دروازے اس شخص پر بند کر دے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں رحمتیں ہیں۔ اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 7واں مبارک مہینہ ہے۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت اور اس کا درجہ کامیابی بہت زیادہ تھا، یعنی یہ حرمت والے مہینوں میں اسلام دین آنے سے پہلے بھی تھا۔ اس مہینے میں جنگ روک دی جاتی تھی، قتال نہیں ہوتا تھا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہت بڑا سایہ اللہ رب العالمین فرماتے تھے۔ عبادات کرنے والوں پر قبولیت کے انوار و فیضان ہوتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا تھا۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہو جاتی تھی۔ اللہ والوں، اس ماہ کو شہر رجم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں شیاطینوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ لوگوں کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اور آج ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کو پہلے ہی فضیلت بہت زیادہ حاصل ہے، اور جو بندہ بھی آج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کی کامیابیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اس کی قسمت میں کامیابی ہی کامیابیاں ہو جائیں گی۔ وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر اتر چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہیں۔ جو بندہ پہلے عبادت کرنے کے لیے مسجد تشریف لے جائے گا ان کو پہلا لکھا جائے گا، جو بعد میں جائے گا اس کو بعد میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد جاتا ہے اللہ پاک اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، اسی طریقے سے مینڈا، پھر بکری اور پھر مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ ہی ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص مبارک تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک اس کو کامیابیوں کی طرف روا دوا کر دیں گے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت خاص ہے کیونکہ آج پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ مہینہ اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کسی انعام سے، کسی تحفے سے کم نہیں، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اگر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین
آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں فرمائیں گے آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج اپنی تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں دور کروانے کا دن ہے، اور جو بندہ بھی آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے اپنی تمام پریشانیاں حل کروا لے گا، اللہ پاک اس کے لیے اس طرح سے انعامات و اکرامات سے ان کو نوازیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خاص اور کتنا مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ ارجنٹ بیسس پر یہ آپ لوگوں کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آج پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ماہ رجب کا آج پہلا جمعہ ہے اور یہ اتنا مبارک دن ہے، اتنا خاص دن ہے، اگر آپ لوگوں نے لاپرواہی سے اس دن کو گزار دیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہرگز بھی اس دن کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، یہ آنے والے تمام مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، اس کے بعد ماہ شعبان کا مہینہ ہے، پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، انشاءاللہ مستند وظیفے، ایسے کامیاب وظیفے آپ لوگوں کو ملیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ غریبی کا جو دھبا آپ پر لگ گیا ہے وہ آج کے آج ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے اس مبارک مہینے کا واسطہ، اس حرمت والے مہینے کا واسطہ۔ میرے مولا، دین اسلام سے پہلے بھی اس مہینے میں کوئی دعا کرتا تھا تو قبول فرماتا تھا۔ آج پھر سے ہم لوگ اجتماعی طور پر دعاؤں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہزاروں لوگ دنیا جہان کے کونے کونے سے اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھی سوچ عطا فرما دے، ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص تو ہم سے راضی ہو جا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں بلا لے۔ میرے مولا، مصلی آباد کرنے والا بنا دے، کامیابیوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیشہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو ایک بنا دے۔ میرے مولا، ہم لوگ اپنی نفسی میں گرے ہوئے ہیں، میرے مولا غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ تو سب جانتا ہے، تو کائنات کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، تو ہر چیز جانتا ہے۔ میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ جو میرے مولا مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں
बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। जो माएँ अपने बच्चों की नाफरमानियों की वजह से घुट घुट के रोती हैं, उन बच्चों को अपनी माओं का, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मुल्क शाम में रहने वालों की मदद फरमा। मेरे मौला वहां पर कत्ले आम हो रहा है, हम तक झूठी झूठी खबर भेज रहे हैं। मेरे मौला उधर तू मदद भेज दे, अपना नुमाइंदा भेज दे। मेरे मौला तू अगर कुन फरमा देगा तो हो जाएगा, तू राजी हो जा, मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे, उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। आज माह रजब की 2 तारीख है और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। आज मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन है, तो सोचें ये दिन कितना ज्यादा फजीलत वाला होगा। आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है। अव्वल तो इस अमल को आप लोग कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। हत्ता के रात 10, 11, 12 भी बज जाए तो भी हर्ज नहीं, लेकिन अमल जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये महीना पूरा महीना ही हुर्मत वाला है। तो अल्लाह वालों, इस महीने को आप लोगों ने हरगिज भी गफलत में, कोताही में नहीं गुजारना। अब आप लोगों ने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह पाक से पहले सच्ची तौबा कर लें। जब तौबा कर लें आप लोग, उसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप दुरूद खिजरी पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सबसे ज्यादा आला है। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़े, यकीन करें कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई मकरूज है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, मेरे मौला आप लोग नियत इस तरीके से करेंगे कि मेरे मौला मुझे कर्ज से मुकम्मल खुलासी अता फरमा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। आपके घर में तनाव बहुत है, लड़ाई झगड़ों के मामलात हैं, तो अल्लाह वालों घर में खैर व बरकत के लिए पढ़ लें, रिस्क में बरकत के लिए पढ़ लें। पहले गुजारा अच्छा हो रहा था, लेकिन अब गुजारा नहीं हो पा रहा, पता नहीं चलता पैसा कब आता है कब खत्म हो जाता है। तो रब से बरकत तलब करें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग बस अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों हुजूर की बारगाह में बैठ के इस अमल को पढ़ें। यूं महसूस करें वजीफा पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसे आपने 41 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 41 बार ये रब्बे करीम का नाम पढ़ने से आपकी हर नेक जायज हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम ये रब्बे करीम का वो जलाली इसमें आजम है जिसे पढ़ने वाला रब को डायरेक्ट राजी करता है, क्योंकि जब कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमतें, रब की बरकतें अपनी जलाल में आ जाती हैं। जिस बंदे के लिए रब की रहमतें जलाल में आ जाती हैं उस बंदे के मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जिस घर में आज या जल जलाली वल इकराम का ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, उस घर के तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, उस घर की तमाम गुर्बत, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं
کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں، ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگ کو کا دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں گے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے، نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کی مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے؟ کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے، نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑ عطا فرما دے۔
تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں۔ دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دل جوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے۔ آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آپ جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔